الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ محترم بزرگان دین، قابل قدر سامعین اور خواتین اسلام، یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، یہ پس منظر اس کا یہ ہے کہ کفار و مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبات کیا کرتے تھے کہ آپ کو ہم نبی اس وقت مانیں گے کہ آپ فلاں کام کر دیجئے، آپ کو نبی ہم اس وقت مانیں گے کہ آپ فلاں کام کر دیجئے۔ طرح طرح کے ہیلے بہانے یہود و نصارہ کی طرح کفار و مشرکین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھی بھیج دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور قبر میں جو مردے دفن ہیں ان مردوں سے ان کو بات اگر کرا دیا جائے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، حتیٰ کہ کائنات کی ساری چیزوں کو ان کے ارد گرد اکٹھا کر دیا جائے، ان کے سامنے لا کر کے رکھ دیا جائے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور آگے کہا کہ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ شیطان صفت جو لوگ ہوا کرتے تھے، یہ ایک دوسرے کو ورغلایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہر نبی کے دور میں، آدم سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کے دور میں شیاطین انس و جن کا معاملہ رہا ہے کہ انہوں نے دنیا انسانیت کو سبز باغ دکھا دکھا کر دھوکے میں رکھا ہے۔ زخرف القول غرورا، زخرف کا معنی یہ ہے کہ هو الشیء المزین ظاہر، وہ چیز جس کا ظاہری بڑا خوبصورت ہو، وباطنہ فاسد، اور اس کا باطن یعنی اس کے اندر کا معاملہ جو ہے وہ بڑا دینی ہوتا ہے، گمراہ کن ہوتا ہے اور خراب ہوتا ہے۔ اسی طرح کہا گیا کہ اذا کثرت زخارف القول فإن من ورائها عیوبا، کہ جب کوئی بات بہت سجا کر پیش کی جائے، بہت میک اپ کے ساتھ اور بہت چکنی چپڑی باتیں جب کی جائے، تو سمجھ جائیے کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ جتنے گمراہ فرقے ہیں یا گمراہی کے راستے پر جتنے چلنے والے لوگ ہیں، ہمارے بعض بھائی وہ کہتے ہیں گالی دے دیجئے کوئی بات نہیں، سب کچھ کہہ دیجئے کوئی بات نہیں، ہم تو ڈائریکٹ اوپر کی بات کرتے ہیں، ہم زمین کی بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی گمراہ کن کی جو باتیں ہوا کرتی ہیں، ان کے پیچھے جو اصل چیز ہوتی ہے، اس اصل چیز کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس سلسلے میں شیطانی تلبیسات کوئی نہ کوئی ظاہری پہلو کو خوشنما رکھتا ہے، ورنہ کوئی ان کا رخ نہ کرے۔ اسی طرح ہر باطل فرقہ اپنی پیشکش میں کوئی نہ کوئی پرکشش چیزیں ضرور رکھتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر منکرین حدیث کو لے لیجیے،
منکرین حدیث جب آپ سے گفتگو کریں گے تو وہ کہیں گے کہ بھائی حدیث کا معاملہ الگ ہے، قرآن کا معاملہ الگ ہے، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں نا، قرآن میں کس چیز کی کمی ہے؟ قرآن تو تمام مسائل کا حل موجود رکھتا ہے۔ وہ عام لوگوں کو، جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، سادہ لو انسان، ان کو گمراہ کرتا ہے۔ اور سچی بات ہے کہ قرآن میں تمام مسائل کا حل موجود ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قرآن کی تفسیر ہوا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ یہ عمومی بات، یہ حکم ہے، ایک حکم ہے جس حکم کو ہمیں بتلا دیا گیا کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے، آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اب نماز کیسے پڑھنا ہے؟ قرآن کی پوری آیتیں ہم ٹٹول لیں، قرآن کے ایک ایک سطر کو ہم ٹٹول لیں، ہمیں کہیں نہیں ملے گا کہ ظہر کی نماز کیسے پڑھنی ہے، عصر کی نماز کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں ملتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں۔ تو حدیث کا منکر کرنے والا شخص دراصل اللہ کے کتاب اور اس کی آیتوں کا منکر ہے۔ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، حدیث کیا ہے؟ یہ وحی غیر مطلوع ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوع وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے یعنی قرآن کریم، اور وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ میں اس وقت تک کوئی بات نہیں بولتا ہوں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہ آ جائے، آپ کا حکم نہ آ جائے۔ تو منکرین حدیث ایک فرقہ ہے کہ جو حدیث کا انکار کرتا ہے اور قرآن کو مانتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، تو وہ فرقہ جب کسی گمراہ کن لٹریچر کو لے کر ہمارے اور آپ کے بیچ آتا ہے تو بڑی پیاری باتیں کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ کا خیر خواہ بھائی ہے، بس دین کے تعارف کے لیے یہ لٹریچر آپ کو دیا جا رہا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ امت مسلمہ گمراہی کے راستے پر آ جائے، صحیح راستے سے بھٹک جائے، اور ان کی فکر جو منکرین حدیث کی جو فکر ہے وہ فکر ان سچے اور سیدھے سادھے لوگوں میں سرایت کر جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گمراہ فرقے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان شیاطین الانس اشد علی من شیاطین الجن۔ بڑی پتے کی بات ہے کہ شیاطین انس یعنی انسانوں میں جو شیطان ہیں وہ جناتی شیطانوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے خطرناک ہے کہ جناتی شیطان جب ہمارے پاس آتا ہے، ہم کو وسوسے میں ڈالتا ہے، تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس وسوسے کو ختم کر لیتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ انسانی شیطان، آپ لاکھ تعوذ پڑھ لیجئے، وہ بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ قدم قدم پر آپ کے ساتھ لگا رہے گا تاکہ آپ کو گمراہی کے راستے پر گامزن کرے اور گمراہی کی طرف آپ کو کھینچتا رہے۔ شیطانی وسوسوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کا میلان جو ہے نہیں، اس کا رجحان جو ہے گمراہیوں کی طرف ہو، غلط راستوں کی طرف ہو، اور انسان اس گمراہی کو پسند بھی کرے، اور اس گمراہی کو پسند کر کے انسان عملی طور پر پریکٹیکلی گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ یہ شیطانی وسوسے کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو شیطانی وسوسے سے بچائے۔ اللہ نے کہا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ما اخبر به فهو صدق۔ اللہ نے قرآن کی شکل میں جو کچھ بھی بھیجا ہے وہ تمام کی تمام باتیں آنکھ بند کر کے، کان بند کر کے اس پر ایمان لیا ہی کہ تمام کی تمام باتیں سچی ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی ایک حرف
اور ایک زبر اور زیر کے برابر بھی کہیں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کسی طرح کی کمی ہے۔ اللہ کا بھیجا ہوا کلام سچا کلام ہے۔ وما امر به فهو عدل، اور بہت سارے لوگ یہ کہہ کر انسانی ذہن کو پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن ٹھیک ہے، قرآن میں ساری چیزوں کا حکم ہے، لیکن بعض مسائل اس میں بڑے سخت ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے کہ وراثت میں قرآن نے کہا کہ لڑکیوں کو مردوں کے برابر میں نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کو اس کا آدھا دیا جائے گا۔ یہ اس تذبذب میں ہم لوگ پڑے رہتے ہیں نا، لیکن سچائی یہ ہے کہ آپ جب قرآن کا مطالعہ کیجیے گا یا پھر وراثت کے باب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب آپ پڑھیے گا تو اسلام نے عورتوں کے ساتھ کہیں ظلم نہیں کیا ہے، کہیں ظلم نہیں کیا۔ ظاہری طور پر ہم اس چیز کو جو حجت بناتے ہیں کہ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، دو عورتوں کے برابر ایک مرد کو دیا جائے گا، گویا ایک مرد کا جو نصف حصہ ہوگا، آدھا حصہ وہی عورتوں کو دیا جائے گا۔ عقل کے اندھو، عقل کے کوڑو، اسلام پر جو الزام لگاتے ہو اور مسلمانوں کو جو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، کیا تم نے اس سے پہلے کبھی یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ وہی عورت جہاں ایک طرف بیٹی ہے تو بیٹی ہونے کی حیثیت سے بھی اسے وراثت میں حصہ مل رہا ہے، وہی لڑکی جہاں بیوی ہوتی ہے تو بیوی ہونے کی حیثیت سے بھی وہ مال پاتی ہے، وہی عورت جہاں اپنے شوہر کے پاس یا پھر اس کا کوئی دوسرا رشتہ دار، جیسے اس کا خامند مر گیا یا پھر اس کے بچے مر گئے اس کی زندگی میں، تو ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں میں عورتیں کہیں نہ کہیں اس کا حصہ ہوا کرتا ہے، وہ شراکت اس کی ہوا کرتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اسلام نے کسی بھی معاملے پر میں اپنے ماننے والوں پر بلکہ دنیا انسانیت پر کہیں بھی ظلم نہیں کیا ہے، اور اسی کو اس آیت کے اندر کہا گیا کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ وَمَا أُمِرَ بِهِ أَوْ وَمَا أَمَرَ بِهِ فَهُوَ عَدْلٌ، کہ اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا بھی حکم دیا ہے وہ تمام احکام عدل پر مبنی ہیں، وہ تمام احکام انصاف پر مبنی ہیں، کہیں پر بھی بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند کرتا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، یہ تو اس کی صفت ہے کہ وہ چراغ میں جو پھلی جو جلتی ہے اور جو جل کر کے نیچے گرتی ہے، اس کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ وہ ذات بڑی رحیم اور بڑی عادل ذات ہے۔ اسی طرح اللہ نے کہا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ یعنی جو اعلانیہ گناہ جیسے زنا، بدکاری اور اس طرح کے وہ دوسرے گناہ جو انسان اپنے اعضاء اور جوارح سے اس کو عمل انجام دیتا ہے اور زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ ان گناہوں کو چھوڑ دیجیے جو ظاہری گناہ ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور جو باطنی گناہ ہیں جو اندر چھپے ہوئے ان گناہوں سے بھی بچنے کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ وہ باطنی گناہ کیا ہے؟ حسد ہے، تکبر ہے، جلن ہے، بدگمانی ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہمارے دلوں میں ہیں، غلط عقائد ہیں اللہ کی توحید کے حوالے سے، تو ان ساری چیزوں سے ہمیں توبہ کرنا ہے، ان ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ نے کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، آپ اس آیت کریمہ کو جب پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں کی اکثریت ہے، میجورٹی ہے ایسے لوگوں کی جو گمراہوں کی اتباع کرتی ہے، جو گمراہی کے راستے پر ہیں ان کو فالو کرتی ہے میجورٹی۔ تو اللہ نے کہا کہ شیطان کے متبعین جو ہے ہر دور میں تمام انبیاء اور اس کے مرسلین، تمام انبیاء اور مرسلین کے جو فالوورز رہے ہیں، جو اس کے متبعین رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیشہ شیطان کے فالوورز رہے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے گا۔
آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ارے تم قرآن حدیث کی بات کرتے ہو، سنت کی بات کرتے ہو، کتنے لوگ ہیں سنت پر چلنے والے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ میجورٹی میں ہیں وہ حق پر ہے، اور جو مائنورٹی میں ہیں وہ حق پر نہیں ہے۔ اس چیز کو اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ الکثرت لیست دلیل الصحہ، زیادتی، کسی چیز میں زیادہ ہونا، یہ کسی چیز کے صحیح اور درست ہونے کی دلیل نہیں، کسی بھی چیز کے صحیح اور درست ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ فَيُعْرَفُ الرِّجَالُ بِالْحَقِّ وَلَا يُعْرَفُ الْحَقُّ بِالرِّجَالِ، لوگوں کو حق کے ذریعے پہچانا جائے گا۔ آپ کیا ہیں؟ آپ چاہے جتنے بڑے ولی اللہ ہو جائیں، آپ کو پرکھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ قرآن و سنت کا جو میزان ہے اس میزان پر کھڑا اتر رہے ہیں کہ نہیں۔ اس پر اگر آپ کھڑا اتر رہے ہیں تب گویا اپنے حق کو پہچان لیا، اور حق کو لوگوں کے ذریعے ہم پہچانے ایسا نہیں۔ سارے لوگ کہتے ہیں نا بزرگوں نے ایسا کہا، بزرگوں نے یہ کہا وہ کہا۔ ارے بزرگوں نے کہا تو بزرگوں کو پہچانتے نا، ہم حق کو نہیں نا پہچان سکتے؟ جو حق ہے، حق کو پہچانا ہے کہ نہیں بزرگوں نے، حق کے ذریعے ہم بزرگوں کو پہچانیں۔ تو یہ اصول ہمیشہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ اکثر سلف کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ جو ذبیحہ جس کو ہم ذبح کرتے ہیں، جس جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں، اس جانور پر اگر بسم اللہ پڑھتے ہیں تو وہ جانور، وہ ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اگر بسم اللہ ہم نہیں پڑھتے ہیں جان بوجھ کر تو پھر وہ ذبیحہ بالاتفاق حرام ہے۔ وہ ذبیحہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ حرام ہے۔ اور اگر بھول کر انسان بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دے، بھول گیا، انسان نسیان کا شکار ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس ذبیحہ کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو اللہ کے نام پر ذبح کریں، اللہ کے لیے ہی ہماری قربانی ہو، ہمارا ذبیحہ ہو، تبھی اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے، اور تبھی جا کر کے وہ چیز ہمارے لیے جائز اور درست ہوگی۔ اور یہ چیز، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تو مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کا یہ کیسا مذہب ہے کہ جو جانور خود سے مر جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے ان کے لیے، اور جس کو خود سے مارتے ہیں ذبح کر کے وہ ان کے لیے جائز ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو تذبذب میں ڈالا۔ تو شریعت نے ہمیں یہ اصول بتلایا ہے کہ جو جانور خود سے مر جاتا ہے اس کے اندر کا فاسد خون باہر نہیں نکلتا ہے، اور وہ فاسد خون انسان کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ اور جس ذبیحے کو ہم ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے کی شکل میں اس کے حلق کو جو ہم کاٹتے ہیں، اس کے شہرک کو جب ہم کاٹتے ہیں تو بڑی فورس کے ساتھ اس میں سے خون نکلتا ہے، گویا وہ خون فاسد ہوتا ہے، وہ خون اس ذبیحے کے بدن سے نکل جاتا ہے، پھر وہ ذبیحہ انسانی صحت کے لیے بہتر اور درست ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اور کہا کہ ان النور اذا دخل النور، ان النور اذا دخل الصدر انفسخ فقیل یا رسول اللہ هل لذلك من علم يعرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نور کو کسی سینے میں ڈالتا ہے تو پھر وہ سینہ روشن ہو جاتا ہے، وہ سینہ بقعۂ نور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ هل لذلك من علم يعرف، اللہ کے رسول جب کسی کے دل میں وہ نور آ جائے، شرح صدر ہو جائے، تو ہم اس کو کیسے جانیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ التجافی عن دار الغرور،
یہ جو دھوکے کی دنیا ہے، دھوکے کی زندگی ہے، اس سے انسان بچ جائے۔ والانابۃ الی دار الخلود، اور جو ہمیشہ کا گھر ہے اس گھر کے لیے انسان اس کی تیاری کرے، اس کی طرف لوٹنے کی سب کچھ کرے اور توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس گھر کے لیے۔ والاستعداد للموت قبل نزولہ، اور موت کے آنے سے پہلے انسان اس کی تیاری کرے۔ یجعل صدرہ ضیقا حرجا، ضیق یعنی تنگ، قرآن نے کہا کہ صدرہ ضیقا، اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کہا کہ حرجن، صرف تنگ ہی نہیں ہوتا، بہت زیادہ تنگ ہو جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے انسان کا دل کہ اس کے دل میں نصیحت کی کوئی بات نہیں اترتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چرواہے سے پوچھا کہ حرجہ کیا ہے؟ تو چرواہے نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ ایک ایسا درخت، اور اس درخت کو چاروں طرف سے کچھ درخت گھیر لے، اور ایسا گھیر لے کہ اس میں کسی بھی جانور، چاہے وہ پالتو جانور ہو یا وحشی جنگلی جانور ہو، اس جانور کے جانے کا اس میں کہیں سے کوئی راستہ ہی نہ ملتا ہو۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کذالک قلب المنافق لا یصل الیہ شیء من الخیر، اسی طرح منافق کا دل ہوتا ہے کہ منافق کا دل چاروں طرف سے ہر چیز سے گھرا ہوتا ہے، اور اس میں اتنی جگہ، ذرہ برابر بھی جگہ نہیں ہوتی کہ اس کے دل میں خیر کا کوئی معاملہ چلا جائے۔ میرے بھائیوں، دل کی تنگی کو دور کرنے کے لیے انسان کو دعا کرنا چاہیے، توحید پر گامزن رہنا چاہیے، اور ذکر الہی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ یہ 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں میں اللہ نے 10 وصیتیں فرمائی ہے کہ لوگوں، جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا اس کو حرام جانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جو فواحش ہیں، منکرات ہیں، گناہ کے کام ہیں، ان تمام چیزوں سے بچو۔ آگے اللہ نے کہا سورہ اعراف میں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ بڑی اہم پوائنٹ ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الفوائد میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم آدم کی خطا پر انہیں، جانتے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، تو جنت سے نکالنے کے بعد انہوں نے اللہ سے پھر دعا کی، تو امام ابن قیم نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا، اس سجدے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں وہ عزیز نہیں تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس لیے بھی عزیز نہیں تھے کہ اللہ نے ان کو علم سے نوازا تھا، وہ اس لیے بھی عزیز نہیں تھے کہ خلقت بیدی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، اور اس لیے بھی عزیز نہیں تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ نفخت فیہ من روحی، کہ میں نے اس میں روح پھونکا۔ تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عزیز نہیں تھے۔ عزیز کس بنیاد پر تھے؟ جب گناہ ہو گیا تو گناہ کے بعد گناہ کا احساس ہوا، اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، اے اللہ تو ہماری بخشش فرما دے۔ یہ عاجزی کے ساتھ اور اظہار ندامت کے ساتھ رب کے بارگاہ میں جانا، یہ اس چیز نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں معزز بنایا۔ اللہ نے کہا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، حضرت آدم کو حکم دیا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ بڑا پر لطف مسئلہ ہے اس کے اندر۔ اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ گھر نہیں ہے جس گھر میں ایک ایسی بیوی پائی جاتی ہو جس بیوی کے ذریعے انسان سکون حاصل کرتا ہو۔ جس گھر میں اگر سکون دینے والی بیوی نہیں ہے
تو پھر وہ گھر گھر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو جنت میں رکھا تھا۔ اللہ نے کہا یا بنی آدم قد انزلنا لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اللہ نے لباس نازل کیا، یواری سوآتکم، وہ لباس جس سے انسان اپنے شرمگاہ کو ڈھانکتا ہے، وریشا، ریشا اس لباس کو کہا گیا ہے کہ جو لباس، بلکہ سوآتکم وریشا، لباس جس کے ذریعے انسان اپنے ستر کو چھپاتا ہو، اور ریشا وہ زائد لباس جس کے ذریعے انسان خوبصورتی حاصل کرتا ہو، جس کو انسان اس لیے پہنتا ہو کہ ہم خوب ہینڈسم نظر آئے، خوبصورت نظر آئے، تو اس لباس کو ریشہ کہا۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے کہا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَيْرٌ، یہ جو خوبصورتی کے لیے جو لباس ہم پہنتے ہیں، اس سے بہتر لباس کون سا لباس ہے؟ تقویٰ کا لباس ہے، وہ لباس کہ جس کی بنیاد پر انسان جنت میں جائے گا۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ایک مسئلہ، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ موجودہ زمانے کے سب سے بڑے فقیہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ عورتیں جو پتلون پہنتی ہیں، جو پینٹ پہنتی ہیں گھروں میں یا باہر، اس کے پہننے کا شرعی حکم کیا ہے؟ حضرت امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے دو وجہوں سے اسے ناجائز قرار دیا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ ایک تو یہ کہ عورتیں جو پینٹ پہنتی ہیں، پتلون پہنتی ہیں، وہ اس میں حضرت امام ابن عثیمین نے کہا کہ اس میں تشبہ بالرجال ہے، یعنی مردوں سے مشابہت۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ان عورتوں پر، لعن اللہ المتشبہین لعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال، ان عورتوں پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے جو مردوں کے روپ کو دھارن کرتی ہیں، مردوں کا روپ اختیار کرتی ہیں۔ وَلَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، اور ان عورتوں پر بھی ان مردوں پر بھی جو مرد عورتوں کا رنگ روپ اختیار کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کی روح سے حضرت شیخ صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے پتلون کا پہننا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ جو انہوں نے بتلائی، دوسری وجہ سدًا للذریعہ، یعنی اگر چھوڑ دیا جائے، آزادی دے دی جائے عورتوں کو ٹائٹ پینٹ پہننے کا، پتلون پہننے کا، اور اس میں وہ تمام پینٹ جیسے لیگیز اور اس طرح کا جو بھی پینٹ ہے وہ سب اسی حکم میں آتا ہے۔ اس سے کیا ہے کہ انسان کے جسم کی بے حیائی ظاہر ہوتی ہے، انسانی جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر جب عورتیں باہر نکلتی ہیں اور اگر اوپر سے چادر نہ رکھی ہو، برقع نہ پہنی ہو، تو پھر بے حیائیوں کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے سدًا للذریعہ، برائیوں سے روکنے کے لیے اس طرح کے پائجامے کو پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد۔ اس آیت کے اندر تین چیزوں کا مطالبہ کیا گیا ہے اسلامی معاشرے سے، اسلامی سوسائٹی سے، کہ آپ اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں عدل یعنی انصاف کو قائم کیجئے، اور نماز کو قائم کیجئے، اور اسی طرح سے توحید کو قائم کیجئے، توحید کو اپنائے رہیے۔ اور آگے اللہ نے کہا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ یہ بڑی عظیم آیت ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب کفار و مشرکین ننگے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، مرد بھی عورتیں بھی، سب ننگے طواف کیا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ایمان والوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی۔ انسان کا ستر کھلا رہے اور پھر عبادت کرے، اللہ کے پاک گھر کی زیارت کرے، طواف کرے، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ تو جب لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ کپڑا پہن کر کے آئیں، تو وہ
برائیوں کو بڑھاوا دینے کی خاطر کہا کرتے تھے کہ قالوا وجدنا علیہا آبانا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور بعین ہی یہی چیز آج بھی ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں، ان سے جب کہا جائے کہ بھئی اللہ کا حکم یہ ہے، نبی کا حکم یہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ابا تو ایسے ہی نماز پڑھتے تھے، ہماری امی تو ہمیشہ ایسے ہی اس عمل کو انجام دیا کرتی تھی، باپ دادا کو ہم شروع سے اپنے خاندان کو اسی روش پر چلتے ہوئے دیکھا، ہم ان کی روش سے ہٹ کر کے کوئی حکم اختیار نہیں کر سکتے۔ اور کہتے تھے کہ واللہ یامرنا بہا، واللہ امرنا بہا۔ کفار و مشرکین جو ننگے طواف کرتے تھے تو وہ جھوٹ بولتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ ننگے طواف کرو۔ آج بھی ہمارے بھائی جب ان سے کہیے کہ دین یہ نہیں ہے جو آپ بتلا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دین یہی ہے، سنت سے یہی ثابت ہے، شریعت سے یہی ثابت ہے۔ جھوٹی بات ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا الزام ہوتا ہے اللہ کی ذات پر، اور اللہ کہتا ہے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ان چیزوں کو تم کیوں پھیلاتے ہو، کیوں بھرم میں لوگوں کو رکھتے ہو، کیوں غلط اور جھوٹی چیزیں لوگوں میں پھیلاتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ نے ایسا کہا، جبکہ تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ نے ایسا کبھی کہا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ہمیشہ قرآن و سنت کو لازم پکڑنا چاہیے، اور اسی میں انسانیت کا فلاح و بہبود ہے، انسانیت کی کامیابی کا راز اسی قرآن و سنت کی اتباع میں ہے۔ آخری آیت اللہ نے کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے، کھائیے پیجیے، خوب کھائیے خوب پیجیے، جتنی اچھی اچھی چیز بنا کر کھانے کی طبیعت ہو کھائیے، لیکن 2 لقمہ کھایا 4 لقمہ پھینک دیا۔ پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اور ہم دسترخوان پر طرح طرح کی ڈش سجا رہے ہیں۔ شادیوں میں دیکھیے، مہمان کو خوش کرنے کے نام پر 10 ڈش لگاتے ہیں، طرح طرح کا کھانا، اور کھانا برباد ہوتا ہے، 1 لقمہ کھایا کھانا ویسے نکال دیا۔ اللہ نے کیا کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف سے کام نہ لو، فضول خرچی مت کرو، برباد مت کرو کسی چیز کو۔ انہ لا يحب المسرفین، اے اللہ کے مال کو خرچ کرنے والے لوگوں، اور اے فضول خرچی سے کام لینے والے لوگوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ انہ لا يحب المسرفین، اللہ فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جب اللہ جس چہرے کو پسند نہ کرے، اس چہرے سے بدنما چہرہ اور اس سے بدقسمت چہرہ کون ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ پسند نہ کرے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ان اعمال کو انجام دیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہمیں پسند فرمائے، جس بنیاد پر کل قیامت کے دن یوم تبیض وجوہ، ہمارا چہرہ چمکتا ہوا چہرہ ہو، اور وجوہ یومئذ تسود وجوہ، اور جو کالے چہرے ہوں گے، سیاہ چہرے ہوں گے، اللہ اس سے سیاہ چہرے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔